ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس کے اوپر تشریف لائے۔ آج جو گفتگو ہم نے کرنی ہے بیسکلی آپ کو اندازہ ہے کہ 13 اگست کو ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر محمد حیات وہ ایف سی کے ایک اہلکار کے سپاہی کے فائرنگ سے جاں بحق ہوئے تھے۔ اس واقعے کی کچھ بنیادی تفصیلات کہ واقعہ ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اب تک اس کے اندر پروگریس ہماری تفتیش کے اندر وہ ہے کیا، اور اس میں ہمیں ایف سی کا تعاون کس حد تک حاصل ہے، اور یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے اندر جو اس کا جوڈیشل پروسیس اور انویسٹیگیشن کا پروسیس وہ چلے گا وہ ہے کیا، اور اس کو ہم کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ بم بلاسٹ ہو جائے تو اس بم بلاسٹ کے نتیجے میں لا انفورسمنٹ کے بندے ہوں یا عوام کے بندے ہوں، وہ ایک خوف کا یا اس طرح کی ان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے جس میں وہ پینک کر جاتے ہیں اور رائٹ لیفٹ گھومنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس شبے کی بنیاد کے اوپر کہ ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کرنے والا بندہ نزدیک ترین ہے، اور جو بھی اس وقت جوان آدمی یا اس طرح کا ان کو مشتبہ لگتا ہے وہ اس سلسلے کے اندر محمد حیات کو پکڑ کے کہ اس کی انٹروگیشن وغیرہ وہ کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ جو ایک سب سے دل خراش قسم کا انپریسیڈنٹڈ قسم کا کہ جس کی اس کی مثال نہیں ملتی، اس ایف سی کے ایک سپاہی نے اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز یا ضرورت سے زیادہ اشتعال میں آ کے محمد حیات پہ فائرنگ کر دی، اور محمد حیات موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے اندر جو بات ابھی سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ایف سی کا سپاہی تھا اس نے یہ واقعہ کیا، یہ اس بندے کا اپنا ذاتی فعل تھا۔ جیسے ہی اس نے اس بندے پہ گولیاں چلائیں، اس کے جو ساتھی ایف سی والے دوسرے جوان وہ وہاں پہ کھڑے تھے، موجود تھے، انہوں نے اس کو روکا کیونکہ یہ مزید ابھی تک اپنے اس اشتعال کے اس سلسلے کو مزید کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایف سی کے وہاں پہ جوان نے ادھر موقع کے اوپر اس کو گرفتار کیا اور اس کو اپنے ایف سی کے کیمپ لے کے آ گئے۔ اب یہ ایک بنیادی واقعہ اب تک کا ہوا ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر آتی ہے کہ ہم جو لا انفورسمنٹ کے ہیں جس میں پولیس ہے، ایف سی ہے، وہ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی عزت کا، ان کے جانوں کا، ان کے مال کا، ان کا حفاظت کرنا، یہ ان کی بیسک بنیادی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ میں ایف سی کا ہو یا پولیس کا ہو، وہ اپنے اس اختیارات سے تجاوز کر کے اور اشتعال میں آئے، یا وہ سمجھ رہا ہو کہ وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے بہتر کام کر رہا ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہو، لیکن ایک انسان کو قتل کرنے کی اجازت کسی صورت میں بھی، جب تک کہ وہ سیلف ڈیفنس نہیں ہو، جب تک کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو کہ اس سے اس کی جان چلی جائے گی، اس کے علاوہ نہتے بندے کے اوپر گولی چلانا انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غیر قانونی ہے، اور کوئی بھی ایک سنجیدہ، اچھا، ترقی یافتہ، باضمیر معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب یہ موقع کے افسران، ظاہر ہے کہ بم بلاسٹ تھا، دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا، اس کی اپنی ایک نوعیت ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے پہلے ایف سی کے اوپر یہاں پہ ایک دکان میں ایک بم بلاسٹ وغیرہ ہوا تھا جس میں یہاں کے لوگ زخمی وغیرہ ہوئے تھے، لیکن دہشت گردی کا واقعہ ہو، لیکن اس کے رسپانس کے اندر
کوئی بھی نہتے بندے کو اس شبے کے اوپر کہ یہ اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے بغیر تحقیقات کیے اس کی اجازت کوئی بھی قانون کسی بھی ادارے کو کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ چاہے اس میں پولیس کا افسر ہو، چاہے اس میں ایف سی کا افسر ہو، ایک بات پہ تمام متفق تھے کہ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس حیات کو شہید کرنا اس طریقے سے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، اشتعال میں آ کے، یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایف سی اپنے ہیڈ کوارٹر گئی، یہ 11:50 پہ یہ دھماکہ ہوا، اور 1:30 سے جس نے یہ واقعہ کیا تھا اس کو ہتھکڑی لگا کے تھانہ سٹی، تربت سٹی پولیس اسٹیشن لے کے آئے، اور خود وہاں پہ حوالات کے سامنے اپنی ہتھکڑیاں کھولیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے حوالات کے اندر دے کے واپس باہر چلے۔ میری اپنی ان کے سینئر کمانڈ کے ساتھ بشمول جی ایف سی صاحب کے ساتھ اس بارے میں بات ہوئی، تو ان کا اس معاملے میں جیسے ہی ان کو حقائق کا بتایا گیا، انہوں نے ایک بات مکمل طور پہ مجھے کمیونیکیٹ کی کہ اگر اس کے اندر مدعی اس کے گھر والے نہیں بنیں گے تو اس میں مدعی ایف سی خود بنے گی، کیونکہ جو کام شادی اللہ نے کیا ہے یہ کام یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی بندہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ زیادتی تھی اور یہ ظلم تھا، اور اس ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے بجائے اس کے کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وقوع ہوتا ہے، اس کے انویسٹیگیشن کا پروسیس کک سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہمیں جو تعاون اس طرح کے موقعوں کے اوپر پیراملٹری فورس سے درکار ہوتی ہے، میں ایز ڈی پی او ایز ایس پی کیج اس بات کو یہاں پہ بڑے پراؤڈلی بتاؤں گا کہ ایف سی کا تعاون انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ انتہائی درجے مثالی رہا ہے۔ وقوعے کے 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی انٹرنل انکوائری خود مکمل کی، خود اس میں اس بات کی نشاندہی کی کہ اس 2 گاڑیوں میں 12 ان کے جوان سوار تھے اور جا رہے تھے، اس 12 جوان میں کس نے یہ حرکت کی، باقی اپنے ان کے جو ساتھی تھے ان کے انہوں نے بیانات لیے، اور جب انہوں نے اپنی انکوائری فائنل کی تو اس کو انہوں نے خود ہتھکڑی لگا کے خود تھانہ سٹی پولیس اسٹیشن کے اندر لے کے آ کے خود حوالات کے اندر دے کے، اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا انہوں نے پورا عملی جو اظہار کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب شادی اللہ ہمارے پاس زیر حراست میں ہے، ہم نے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ یہ لے لیا ہے۔ پولیس کے پاس 14 روز ریمانڈ کا اختیار ہے، جس کے اندر وہ تفتیش کرتی ہے، جس کے اندر وہ شواہد اکٹھے کرتی ہے۔ اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ حیات جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھائی مراد ہیں جو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس ایف آئی آر کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب نے یہ وقوعہ سارا خود دیکھا، ان کے سامنے ہوا۔ ہم اس کی گرفتاری ڈال کے 7 روزہ ریمانڈ لیا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کو ہم نے درخواست دے دی ہے کہ اس کو جیل منتقل کیا جائے، اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان فرنٹ آف دا جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے شناخت پریڈ کی جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جیل کے اندر اس طرح کے ملتے جلتے باقی بندوں کے سامنے وہ اس کی شناخت کریں گے کہ ہاں یہ وہ بندہ تھا جس کے سامنے اس نے یہ قتل کیا ہے۔ یہ قانونی طور پہ ایک انتہائی اہم اس کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کیس ٹرائل سٹیج میں جائے گا تو ٹرائل سٹیج میں جانے کے بعد کیس کی کنوکشن، اس کو سزا ہونا ملزم کو، یہ
زیادہ آسانی سے اور زیادہ ممکن ہو جائے گا. یہ اس کے حصول میں انویسٹیگیشن کے اندر ایک انتہائی اہم پہلو ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے شناخت کرنا. اس کے اندر جو ویپن آف افینس ہے، جس اسلحے کے ساتھ SMG کے ساتھ یہ فائر کیے گئے، وہ ویپن آف افینس بھی پولیس اپنے قبضے میں لے چکی ہے. موقع سے خول برآمد بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور اس واقعے کی جو تفتیش ہے اس پہلو سے اور باقی جو ان کے FC کے وہاں پہ جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا ان کے بیانات لے کے مجسٹریٹ کے سامنے لے کے اس تفتیش کو انشاءاللہ ہم 14 دن سے بھی پہلے کنکلیوڈ کر کے اس کو جیل بھیجیں گے. میں بحیثیت پولیس آفیسر سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو ہمیں قانونی پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جو FC سے ہمیں تعاون درکار تھا، وہ دونوں مکمل ہو چکے ہیں. ہمیں اس واقعے میں ملوث FC کا سپاہی اس کو گرفتار کرنا تھا، وہ انہوں نے اپنی انٹرنل انکوائری 2 گھنٹے میں کر کے خود بندے کو حوالات میں لا کے ہمارے پولیس کے SHO صاحب کے حوالے کیا. ہمیں اس کے اندر SMG وغیرہ چاہیے تھا. باقی ان کے جو ساتھی ملزم ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے، ان کا تعاون درکار تھا، وہ تعاون ہمیں درکار حاصل ہے اس وقت. تو اس لیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تفتیش کے اندر کوئی بھی ایسا ہیکپ نہیں ہے، کوئی ایسا روڈ بلاک نہیں ہے کہ جس سے میں سمجھوں کہ یہ ہماری تفتیش درست سمت میں نہیں جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس ہماری تفتیش سے اور FC کے اس کوئک اور ایگزمپلری رسپانس سے، جس سوئفٹ اور جسٹ طریقے سے انہوں نے جتنا وہ رسپونڈ کر سکتے تھے انہوں نے اس معاملے میں کیا ہے. باقی میرے ساتھ اس وقوعے کے مدعی ان کے بھائی مراد صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس گھر کے خاندان کے بڑے حاصل کلوائی صاحب ہیں، یہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. یہ اس پورے وقوعے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے، اور اس وقوعے کے بعد میں حاصل کلوائی شہید محمد حیات کے قزان اور ڈاکٹر حکیم شہید محمد حیات کے ماموں اور مراد شہید محمد حیات کے بڑے بھائی اور ہمارے بڑے بزرگ دارجان. ہم جس دن محمد حیات کا شہادت ہوا اور پھر ہم مطلب جنازے سے فارغ ہو گئے 6 بجے جب ہم گھر، تو ہم ان سے ملے تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ساری انکوائری اور ساری تفتیش اور ساری چیزیں کر کے آپ کے شہید محمد حیات کے قاتل کو گرفتار کر کے اپنے حوالات میں بند کر کے آپ کے پاس آیا. ہمیں جتنا امید تھا پولیس سے اس سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جتنا امید تھا ایکسی سے اس سے بڑھ کے ہم سے تعاون ہوا ہے. اور دوسری پھر ہمارے FIR وغیرہ جتنے پولیس کے تعاون تھے وہ بھی ہمارے ساتھ سارے چیز ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آگے فائنل تک ہمارے ساتھ یہی تعاون رہے گا. اور باقی بات جو عدالت کی بات ہے، ہمیں عدالت پہ مکمل یقین ہے، مکمل بھروسہ ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے وہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائیں اور شہید محمد حیات کے قاتل کو سزا دیا جائے. شہید محمد حیات رات مستری جی پور صاحب لاکھ منٹ تھا کہ دومی FC وہ آئے گی تعاون کو تھا میں مجھے موال تھا جی پور صاحب میں تانے باندھے IIG اس تک تعاون بھی مش کرنا. شکریہ. بیسٹ لیگل پریکٹسز اس کی انویسٹیگیشن مکمل کر کے آپ جتنے FC کے اپنے ملازم ہیں اس میں وہ خود اس کے خلاف جو اس نے کیا ہے، اس کے خلاف جو اس دن وقوع ہوا ہے اس پہ وہ بیان کریں. تو کوئی بھی جج پابند ہے فیصلہ دینے کا. وہ تمام تر انویسٹیگیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہی بندہ ہے. پھر وہ FC کی اپنی انکوائری کے اندر بھی وہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ہاں اس نے یہ وقوع اس طریقے سے کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ابہام باقی رہنا چاہیے. اور میں جہاں تک ایز اے پولیس آفیسر یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ سزا اس کو ملے گی اور بالکل لازمی طور پہ ملے گی. اس میں باقی سارے اپنے اس میں ایک اپنا اوپینین وغیرہ
پہلے بنا لیں کہ ہوا کیا تھا، واقعے کی تفصیلات کیا تھی. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اریسٹ نہیں ہوا یا اس کے اندر کوئی قانونی پہلو رہ گئے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ایک ذہنوں کے اندر ایک ابہام تھا، ایک خلش تھی کہ شاید کسی ایسا قانونی پہلو جو پولیس کو اپنے انویسٹیگیشن کے اندر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، یا ایف سی کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. تو اس بات کو جب میں نے محسوس کیا تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آ کے ذرا مکمل عوام کو بتایا جائے کہ واقعہ کیا ہوا ہے، کون کون سے وہ قانونی پہلو تھے جس کا مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، اور مجھے خیال رکھتے وقت وہ کون کون سی چیزیں تھیں جس میں ایف سی کو مجھے تعاون کرنا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے ایز اے پولیس آفیسر تفتیشی ٹیم کو یہ والے قانونی پہلوز کے خیال رکھنے چاہیے تھے، وہ سارے مکمل ہو گئے. Pagishtar noktere ahwalan sarbo ge hatra follow or like biknet Wash News Facebook page or subscribe biknet Wash News Gedrosha YouTube channel o bijinet gantiye button